علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات میں اللہ پہ ایمان، عقیدہ دل میں پختہ یقین کے ساتھ خدا کے وجود کو ماننا، اس کے تصرفات کو سمجھنا، اس کو محبت دینا، اس کی نافرمانی سے ہر صورت بچنا، صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور دل کے اعتقاد میں یہ رکھنا کہ فرض کرو سارے سمندروں کو، 7 سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دو، اور تمام درخت وغیرہ ان کی کلمیں بنا دو، اور تمام نوری اور ناری اور جن یہ لگ کر تسبیحیں لکھتے رہیں، شانیں، حمدیں، تکبیریں، تحمیدیں، تقدیسیں، یہ ساری لکھتے رہیں۔ خدا کا فرمان یہ ہے کہ وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اور سمندر بھی ڈال دو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور خدا کی عظمت کی باتیں ابھی اور باقی ہوں گی۔ یہ تعلیق بالمحال ہے، ناممکن میں سے ہے کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور یہ خدا کی بہت بڑی عظمت کی طرف دلیل ہے۔ آج تو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے تو یہ اب عقدے کھول دیے ہیں کہ 300 ٹریلین گلیکسیز اور ان کی ہیبت، اور ان کے اندر اربہ ارب سورج، اور ان کے ساتھ کھربوں زمینیں، اور ان سب کا نظام اور ان کے مختلف قوانین اپنی الگ الگ، یہ تو اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کی خلاقی پہ بندے کی عقل انگشت بداں ہے۔ ڈاکٹر خالد جو گورنمنٹ کالج لاہور کے 1990 میں ہمیں لیکچر دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ خدا کتنا بڑا ہے، جتنی بڑی دوربین لے کے آؤ، وہ خدا کی خلاقی اس کی کائناتوں کی تھوڑے سے حصے کو تو دکھاتی ہے، باقی سارا رہ جاتا ہے۔ اور اتنا وہ باریک بین ہے کہ خوردبین سے ایٹم کو چیک کرنے لگو تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ چھوٹی سی چھوٹی کو تم دیکھ سکتے ہو جدید آلات سے، نہ بڑی سی بڑی کائناتوں اور آفاق اور انفس کی وہ باتیں، وہ اس سے بہت باہر ہیں۔ یہ ہے اللہ کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کی سطوت اور اس کا جلال اور اس کی خلاقی اور اس کی کبریائی، کہ وہ کہتے ہیں ابھی صرف 2-3% کائنات کا دکھایا ہے، اور باقی تو ابھی نظر بھی نہیں آیا۔ تو یہ خدا کا کلام ہی ہے جو یہ کہتا ہے لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، نہیں تمہاری باتیں، تمہارے الزام سارے غلط ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں خدا کی اس تخلیق کو جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا، اور وہ بھی ہے جو تمہاری آنکھوں نے ابھی نہیں دیکھا۔ یہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت 53 ہم پڑھتے ہیں، ان قریب ہم تم کو اپنے آفاق و انفس کی نشانیاں دکھائیں گے، تم حیرت زدہ ہو جاؤ گے کہ خدا تو ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اور سمندر کے اندر وہ دوربینیں لے گئے ہیں جو روشنی کر کے خدا کی خلاقی دکھاتے ہیں، اور بندہ حیران پریشان ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے، اور کتنا بڑا سننے والا ہے، اور کتنا بڑا دیکھنے والا ہے۔ اور بندے کے دل میں کوئی چیز آتی نہیں ہے، پہلے اس کو معلوم ہوتا ہے،
اور اگر اس کو کوئی ایسا سانحہ آنے والا ہو تو 2-3 دن پہلے خواب میں خدا اس کو دکھا دیتا ہے۔ وہ وہی ہے جو سورۃ تغابن میں خدا نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور حدیث مبارکہ میں ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اور وہ اتنی اس کی پاکی ہے جتنی اس کی مخلوق ہے، اور جیسا اس نے اپنی بارے چاہا کہ یہ ساری مخلوق ہٹا کے کوئی اور مخلوق لے آئے، وہ اس پہ بھی بہت قادر ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی کائناتوں کو پیدا کرتے ہوئے اس کو بالکل تھکان نہیں ہوئی، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ وزنات عرشہ، عرش کے وزن کے برابر۔ اب اس چیز کو بندے کا محدود سا دماغ نہیں سوچ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں دیکھو کہ نبی پاک نے فرمایا کھلے صحرا میں ایک گندم یا چنے کا دانہ پڑا ہو، اور کھلا صحرا سارا وسیع و عریض جتنے تک نگاہ جاتی ہے وہ عرش ہے، اور وہ چنے کا یا گندم کا یا جو کا دانہ جو ہے وہ زمین و آسمان کائناتیں ہیں۔ عرش کتنا بڑا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، یہ مصداق کلمے بولے گئے ہیں۔ اور مبارکہ میں آتا ہے کہ تمام مخلوق جو چاہے مانگے، خدا ان میں سے ہر ایک کو دیتا جائے اور دیتا جائے جو اس نے مانگا۔ اور خدا کی خدائی کتنی کم ہوئی ہے یہ سمجھانے کے لیے ہمیں مثال دی کہ سمندر کے اندر سوئی اس کو ڈبو اور دیکھو کہ اس کے نوک پہ کتنا پانی لگا ہے، وہ تو ہوگا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا سوئی کی نوک پہ کیا پانی لگنا ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ جو خدا نے ساری مخلوق اور تمام انسانوں جنوں فرشتوں کو ہر چیز بانٹی ہے، اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی کے نوک پہ پانی لگتا ہے۔ یہ خدا کی عظمت اور ہیبت، اس لیے اللہ پاک کہتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، اور پھر بعد فسبح اسم ربک الاعلی، اونچی شان والے خدا کی پاکی بڑائی بولو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔